الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے یہ موقع عنایت فرمایا اور سیرت النبی کے عنوان پر چند باتیں عید میلاد النبی کی حقیقت اور اہمیت پر عرض کرنے کی توفیق بخشی۔ اس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حساس موضوع پر بولنے کے لیے مدعو کیا۔ اللہ مجھے صحیح بولنے اور صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی کی حقیقت، سرے سے یہ لفظ بڑی سازشوں کے ساتھ، بڑی چالاکیوں کے ساتھ ایک چند دن یا چند سال پہلے سے یہ ہمارے درمیان گھوم رہا ہے، عید میلاد النبی۔ اب تو کیلنڈر میں بھی آ چکا۔ پہلے آپ جو یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں آپ نے سنا ہوگا، پہلے ایسا لفظ نہیں آتا تھا۔ پہلے ایک ہی لفظ آتا تھا، 12 وفات۔ ہم یہ سنتے تھے، 12 وفات ہم نے سنے ہیں، لیکن عید میلاد النبی مناتے لوگ ضرور تھے، لیکن یہ لفظ نہیں اس طرح کیلنڈر پر بولو یا رسالوں میں بولو یا یہ کہ اشتہارات میں بولو، ایسا نہیں آتا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ جب میلاد یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور اس پر خوشی، اس کا مطلب یہ ہے عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، اور لوگ اسے 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہیں سے اپنی بات شروع کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سب کو جو پیغام دیا، جو میسج دیا، وہ یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ ہمیں سمجھایا وہ یہ کہ سال میں 2 عید ہوتی ہے، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن کو بھی عید، اگر کوئی عید کا دن ہوتا تو جمعے کا دن ہوتا، جیسے یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن بڑا قابل احترام، تو عید کا دن اگر کوئی ہوتا تو وہ جمعے کا دن ہوتا، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے،
ہر پیر کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اب آپ اسی نقطے کو صرف سمجھ لیں گے تو عید میلاد النبی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ روزہ اور عید کا کوئی تال میل نہیں۔ جہاں روزہ ہے وہاں عید نہیں، جہاں عید ہے وہاں روزہ نہیں۔ آپ اپنی پیدائش کے دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، حکمن نہیں، آپ اپنے اعتبار سے رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھی رکھو، نہ اس کا کوئی اس طرح ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اس طرح۔ عید کے دن روزہ حرام ہے، عید الفطر کے دن روزہ حرام، بقرعید کے دن روزہ حرام۔ تو عید کے دن تو روزہ حرام ہے، اور اگر یہ عید ہوتی تو آپ روزہ نہیں رکھتے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ عید کا دن ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جماعت جو نبی کے ایک ایک اشارے پر، نبی کے ایک ایک منشے پر، نبی کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، کیا صحابہ کرام میں کبھی کسی نے 12 ربیع الاول کو عید منائی؟ ظاہر ہے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ جو صحابہ نبی جب کوئی وضو کا بچا ہوا پانی رکھ دیں تو اس جھوٹے پانی کو پینے کے لیے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو سفیان نے یا بعض کسی قریش مکہ کے سردار نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، سپہ سالاروں کو دیکھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سپہ سالار ہیں یا ایسے لیڈر ہیں جو ان کے ماتحت ماننے والے لوگ ہیں، وہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کی حالت یہ ہے، یعنی صحابہ کا مزاج یا ان کی تواضع یا ان کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس تھوک کو بھی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا تھوک بھی زمین پر گرے نہیں، ہمارے اوپر گرے۔ اتنا جو نبی سے عشق اور محبت کرے، کیا وہ نبی کے منشے کو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ یہ ہوئی سیرت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ تاریخ کی روشنی میں، بڑے بڑے مفسرین نے، محدثین نے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن، بعضوں نے 8 بھی کہا ہے، بعضوں نے 12 بھی کہا ہے، لیکن جو ماہرین ہیں انہوں نے 9 کہا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے، علامہ شبلی نعمانی نے، اسی طریقے سے مصر کے ایک بہت بڑے تاریخ نگار شاہ عرب ابن رجب، یہ اس طرح کے نام آتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول آپ کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول آپ کی وفات ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف خوشی منانے والے لوگ بھی ہیں اور ایک طرف بالکل سرے سے ایسی مجلسوں کا انکار کرنے والے بھی لوگ ہیں، بلکہ بعض لوگ نعت نبی کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ نعت نبی کو بھی جائز نہ سمجھنے والے ہمارے درمیان اتنے ظاہر پرست یا اتنے کٹر پرست جسے بولتے ہیں، وہ اتنے کٹر ہیں کہ بس جو حدیث یا جو صحیح چیزیں ملتی ہے بس، حالانکہ وہ اگر باریکی سے دیکھے تو پورا قرآن نعت ہے، پورا قرآن نبی کی نعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ اب پورا قرآن آپ دیکھیں گے تو ایک دوسری کتابوں کے انداز میں نہیں ہے، وہ نعت کے انداز میں، ہر آخری مصرع دیکھیے، ہر آخری آیت دیکھیے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو انداز ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ شاعرانہ انداز ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک والضحى واللیل اذا سجا، کھڑا زبر دیکھیا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى، ہر جگہ کھڑا زبر۔ یہ کیا سمجھا؟ یہ نبی کی نعت ہے، نبی کی مدح و ثنا ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں والضحیٰ، روشنی کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، اجالے کی قسم، اور آپ کے چہرے انور کی قسم، آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ جو میں نے سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس لیے ہم نے معتدل رہنا، ہم نے معتدل اس معنی میں رہنا ہے کہ نبی کی صحابہ کرام نے نہیں منایا، نبی کی ولادت کے دن کو نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ اس لیے نہیں منایا کہ وہ بڑے دور اندیش تھے۔ بعض پیچھے کی جو قومیں ہیں اپنے بڑوں کے دن منا کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو امت مسلمہ میں یہ دن نہ آئے، اس لیے صحابہ کرام نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ ورنہ نبی کا دن، پیدائش کا دن سراپا رحمت ہے، سراپا خوشی کا دن ہے۔ اس سے بڑا خوشی کا دن اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی پیدائش پر اللہ بھی خوش، فرشتے خوش، زمین کی ہر مخلوق خوش، آپ کے آنے سے جانوروں کا حق ملے، آپ کے آنے سے مظلوموں کو حقوق ملے، آپ کے آنے سے بیواؤں کو حقوق ملے، یعنی ہر ایک کے لیے خوشی کی۔ پچھلی قوموں میں جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک مشن کے لیے آتے تھے، کسی ایک بات کو یا کسی ایک بدعت کو یا کسی ایک رسم کو مٹانے کے لیے آتے تھے۔ نبی پوری انسانیت کے لیے آئے، پوری انسانیت کی تمام ضرورتوں کے لیے، پوری زندگی میں جو جو گوشے اور کونے انسان کو میسر آتے ہیں جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، ہر ایک کی رہبری کے لیے آئے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو نبی کی تجارت دیکھیے، اگر آپ بچے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ کا بچپنا دیکھو، آپ اگر بیٹے ہیں تو اماں آمنہ کے بارے میں آپ کی حدیثیں سنو، ماؤں کے بارے میں آپ کی حدیث سنو، اگر آپ بزنس مین ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے ہیں تجارتی، وہ تاریخ پڑھو، اگر آپ شادی شدہ زندگی میں بندھ رہے ہیں، شوہر بن رہے ہیں، تو نبی کی زندگی پڑھو، نبی نے شادیاں بھی کی۔ پھر آگے بڑھیے، آپ داعی بنتے ہیں، 40 سال کی عمر میں آپ داعی، میں یہ سیکوینس سے گنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھے، ایک یعنی سیرت سامنے آتی چلی جائے۔ پھر آپ داعی بنے، مبلغ بنے، تو اگر آج کے دور میں آپ کو داعیانہ کردار ادا کرنا ہے تو نبی نے کس کڑن کے ساتھ یا کس فکر کے ساتھ داعیانہ کردار ادا کیا۔ پھر آپ اگر محکوم بنتے ہیں، آپ اگر مظلوم بنتے ہیں، آپ اگر لوگوں کے برائیوں میں یا لوگوں کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر آپ شیب ابی طالب میں قید کی زندگی گزارنے والے محمد عربی کو دیکھیے۔ پھر آپ کو اپنے گھر سے نکالا جا رہا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ باہر جا رہے ہیں، باہر طائف کی طرف آپ نے سفر کیا، پھر وہاں سے واپس آ کر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر
آگے چل کر مدینے کی زندگی میں آئیے، اگر آپ کسی فوج کے سپہ سالار ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سپہ سالار تھے، بدر اور حنین کی لڑائیاں دیکھیے۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو جیتنے کے بعد کیا آپ کا مزاج رہنا چاہیے؟ اگر آپ ہار جاتے ہیں تو ہارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ غزوہ احد پڑھیے، آپ چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغاروں میں مبتلا ہوتے ہیں، کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، سارے دشمن اکٹھا ہو گئے ہیں، تو غزوہ خندق کو پڑھیے۔ آپ ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، کسی سامنے مخالف گروپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح حدیبیہ پڑھیے۔ آپ سب پر حاوی ہو جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں، سارے لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں تو آپ فتح مکہ پڑھیے، اور سامنے والے لوگ زیر و زبر ہو جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، آپ کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، تو پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اگلے دن صبح کو جو آپ نے خطبہ دیا کعبہ شریف کے دونوں دروازے پکڑ کر، وہ خطبہ پڑھیے۔ آپ اگر استاد ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد نبوی میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ صفہ اکیڈمی آپ نے قائم کی تھی، اس کے استاد کو پڑھیے۔ اگر آپ شاگرد ہیں تو ابو ہریرہ کو پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شاگردی اختیار کیے حضرت جبریل کے سامنے، وہ حدیث جبریل آپ کو یاد ہے، پوری لمبی چوڑی حدیث ہے۔ تو اگر آپ شاگرد ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے سامنے کیسے بیٹھے، وہ منظر یاد کیجیے۔ تو ہر معاملے میں نبی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور نبی کی وفات ہمارے لیے ایک سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم نے بھی مرنا ہے، اگر کوئی بچتا دنیا میں تو نبی کی ذات بچتی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے کیا پیغام دیا دنیا سے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا، اس کو اتمام کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے میری نعمت مکمل کر دی، میں نے میرا دین تم پر مکمل کر دیا، یہی تمہارا دین رہے گا اور یہی تمہارے لیے ہمیشہ نعمت رہنی چاہیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تم سب کے لیے میں نے دین اسلام کو چن لیا ہے، میں اس سے خوش ہوں۔ اب ہمارا نبی دنیا سے چلے گئے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبی کا کام ختم نہیں ہوا۔ وہ ان آیات میں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اليوم اکملت لکم دینکم واتمم، سب کے کیا صرف عربستان کے لیے یہ تھا؟ اگر ظاہر ہے ایسا ہے تو بہت بڑا نبی کی ذات پر انگلی اٹھے گی کہ نبی پھر آخری نبی نہیں تھے۔ اگر وہ آخری نبی ہیں اور ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر عرب کے لیے نبی نہیں تھے۔ عرب پر آپ چھا گئے، لیکن باقی دنیا جہاں تک دین نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ اشارہ کیا گیا اس کے اندر، اور جو میں نے سورہ پڑھی اس میں آخر میں کہا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ نبی سے کہا جا رہا، اس نعمت کا ببانگ دعا اعلان کرو۔ یہ ہمیں بھی کہا جا رہا کہ جو نعمت میں نے تمہارے لیے اب مکمل کر دی۔ مکمل کر دی مطلب کیا؟ کہ اب اس میں انسانی ضروریات کے لیے جو زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورتیں سامنے آتی ہیں، ہر اعتبار سے یہ ایک لائف، ایک دستور، ایک قانون مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کو فالو کرنا، اس کا مطلب یہ
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر دین پورا کا پورا مکمل ہو گیا، اب جو ہے اس کی آگے ضرورت نہیں، دوسروں کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ پورا دین اب تم کو مل چکا ہے، اب اس کو آگے تک پہنچانا ہے۔ تو یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ نبی کا مشن، نبی کی تحریک آگے بڑھے۔ نبی کی حدیث یاد ہے کہ ہر کچے پکے مکان میں دین اسلام داخل ہو کر کے رہے گا، چاہے کوئی عزت سے آ جائے یا ذلیل ہو کر ناک رگڑ کر کے آئے۔ اس کے پیچھے بڑا مقصد ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت وفات کے تعلق سے، پیدائش کے تعلق سے آپ نے سنا، وفات کے تعلق سے آپ کی وفات سامنے رکھیے اور پھر یہ آیت پڑھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین آیا اس لیے کہ سارے دین پر غالب آ جائے، بھلے کافروں کو برا لگے، ولو کری الکافرون ولو کری المشرکون وکفی باللہ شہیدا، الگ الگ آیتیں آئیں۔ اس لیے ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ سیرت النبی کے یہ جو جگہ جگہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طرح ایک رسماً یا رواجن نہیں مناتے، بلکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح پیغام، صحیح دین یا صحیح اسوہ لوگوں کے سامنے جائیں۔ اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا شیدائی بنائیں، نبی کے دین کو لے کر پوری دنیا میں چل پھر کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو آگے تک پہنچانے کی ہم سب کے لیے راستے اللہ آسان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔